امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ سبحان اللہ، جس پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی عروج اور ترقی نصیب فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ دنیا سے جانے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمارے عملوں کو قبول فرما کر اس کی بدولت انشاءاللہ ہمیں کامیابی بھی ملے گی، اور اس کی بدولت انشاءاللہ جنت الفردوس بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ لیکن ناظرین کرام، بتقاضۂ بشریت دنیا میں رہتے ہوئے انسان کبھی بیمار، کبھی غمی، کبھی خوشی، کبھی صحت، یہ تمام زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ اگر والدین ہیں، بچے بیمار ہو جائیں تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہاں تک کہ بڑے ہیں تو وہ بیمار ہو جائیں تو بچے، اولاد ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میاں شوہر بیمار ہو جائیں تو بیگم صاحبہ اور بچے سب پریشان ہو جاتے ہیں، بیگم صاحبہ بیمار ہو جائیں تو شوہر صاحب، اور یہاں تک کہ گھر کے سارے افراد جو ہے وہ فیملی پوری پریشان ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً ناظرین کرام، بیماریاں اللہ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے، اور بیماریاں اللہ کی طرف سے ایک اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک، سبحان اللہ رب العالمین اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، بیماریاں مجھ جیسے لوگوں پر آ جائیں تو یقیناً یہ ان کے گناہوں کے معافی کا سبب بنتی ہیں، اور یقیناً یہ اللہ والوں پر آ جائیں تو ان کے بلندی درجات کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، بیماری پر ہمیشہ واویلا کرنا، شکوہ شکایت کرنا، شور شرابہ کرنا، اور یہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو، یہاں تک کہ ذکر ہے کہ وہ بیماری کم تو نہیں ہوتی لیکن وہ شکوہ شکایت کرنے سے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا صبر کریں تو اللہ تبارک و تعالی بیماری سے شفا یابی بھی نصیب فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہرحال آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ ناظرین کرام، یہ ہائی بلڈ پریشر، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے، آج کے انشاءاللہ ناظرین کرام آج ہمارا یہ ٹاپک ہے، آج ہمارا یہ عنوان، ہمارا یہ موضوع ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں کسی نہ کسی مرض سے متعلق آپ کو آگاہی دیتا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارے ہاں ایلوپیتھک دوائیاں کھا کے یہاں تک کہ NHS کے ڈاکٹر بھی اس وقت پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ پہلے وہ چھوٹی گولی دیتے تھے، پھر اس کے بعد اس کی مقدار بڑھاتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی پریشان ہیں کہ آخر دوائیوں کا اثر بھی کیوں نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اتنی دوائیاں کھاتے ہیں، اتنے عمل کرتے ہیں، اتنے خاص طور پر حکماء کی دوائیاں بھی کھاتے ہیں، سب کچھ بھی کرتے ہیں، وظائف بھی کرتے ہیں، اس کی تاثیر بھی نہیں نظر آتی بعض جگہ پر۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحیح معنوں میں ہم نے فرائض کو بھی چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے جو اصل ہم پر احکام ہیں، ہم نے ان احکام کو بھی چھوڑ دیا۔ تو ان احکام کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ان معمولات کو اپنے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے مرض اور موذی امراض سے انشاءاللہ شفا یابی نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہائی بلڈ پریشر اس کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے جسم کے اندر ایسے سرایت کرتا ہے، اور محسوس ظاہری بات ہے، یہ بلڈ پریشر
پریشر کوئی ظاہر میں کوئی اس کے اثرات ایسے نمایاں نہیں ہوتے کہ جس کی وجہ سے زخم پڑ جائیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عجیب کیفیتیں ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جسم میں آہستہ آہستہ سرایت کرتا چلا جاتا ہے اور بظاہر پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ سامنے ضرور آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں ان کو بہت جلد دل کا اٹیک ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ناظرین کرام، آج دل کا اٹیک کتنے لوگوں کو ہو رہا ہے، کتنا زیادہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور دل کا دورہ پڑ رہا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب پہلے زمانے میں تو یہ ہے کہ کوئی بڑی عمر کو پہنچ جاتے تھے تو ان کو کہیں دل کا اٹیک ہو جاتا تھا، اب تو جوانوں کو بھی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو ہم غذاؤں کا غلط استعمال ہے، اور غذاؤں کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام دواؤں کا بے جا استعمال ہے، کیمیکل کا بے جا استعمال ہے۔ یہ وہ تمام وجوہات ہیں اور اسباب ہیں، مزید بھی ہیں، لیکن ناظرین کرام کچھ تصویری خاکے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس پر انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام مزید میں گفتگو کرتا ہوں۔ ناظرین کرام جب بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اس کی علامت میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ سر درد کی شکایت ہو جاتی ہے، انتہائی سخت جو ہے سر درد کی شکایت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انتہائی پریشانی بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے میڈیسن لیتے ہیں، ڈاکٹر بھی تنگ آ چکے ہیں کہ آئیے آپ کو ہم نے بلڈ پریشر کی گولیاں بھی دی ہیں، بلڈ پریشر کی دوائیں بھی دے چکے ہیں، لیکن اب آپ پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ وہ بھی پیشنٹ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت زیادہ دوائیں بھی استعمال کر لی لیکن ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے اب بار بار جو ہے بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، گھروں میں ماشاءاللہ بلڈ پریشر کے آلات بھی رکھے ہیں، جو ہے ماشاءاللہ خود چیک بھی کرتے ہیں، لیکن ناظرین کرام یہ بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر کام کاج میں ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہے تو چکر بھی آ جانے ہوتے ہیں، اور بس اوقات اس قسم کے چکر کے بالکل سر جو ہے وہ گھوم جاتا ہے، اور یہاں تک کہ دل کی جو ہے دھڑکن وہ انتہائی تیز ہو جاتی ہے۔ جب دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اب ظاہری بات ہے آفس میں کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کوئی ٹینشن لے لی تو اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں یہ سارا تعلق بلڈ پریشر کا کس سے ہے؟ یہ آپ کو صرف یہ تصویر اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ یہ تعلق دل سے ہے۔ جب خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے تو اب اس صورت میں دل کے اندر جو ہے وہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور پھر بلڈ پریشر جو ہے یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ خون کا بہاؤ یہ آپ کو ہمارے جسم میں جو ریڈ سیل ہیں یہ دیکھیں اس کا بہاؤ جب تیز ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر بے چینی اور یہاں تک کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ انتہائی غصہ اور انتہائی ان کو آپس میں وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، اور یہاں تک کہ بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ، یہ پھر یہاں تک کہ یہ بلڈ پریشر کا مرض آپ کو جوڑوں کا مستقل اعصابی کمزوری کا شکار بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے جوڑوں کے درد کا شکار جو لوگ ہیں، آرتھرائٹس کا شکار جو لوگ ہیں ان میں دیکھا گیا ہے یہ بلڈ پریشر کے مرض کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ جوڑوں کے درد کی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ دل کا اٹیک بھی ان کو اسی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ گردے بھی اسی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ انسان کے کڈنی اور گردے بھی اسی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب خون کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے تو اس سے سارے جسم کے اعضاء اندرونی طور پر یہ انتہائی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اب ماشاءاللہ مختلف قسم کے آلات ہیں، جدید آلات آ چکے ہیں، اور تمام کے تمام جو ہے وہ اس قسم کے ناظرین کرام جیسے کہ میں نے ذکر کیا بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کے یہ جوڑوں کا درد، آپ کی ایڑی کا درد، آپ کے کیا نام ہے تلووں میں درد، آپ کے ٹانگوں میں درد، ہر وقت یہ جو دردیں بہت زیادہ ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بلڈ پریشر جو ہے جب بڑھ جاتا ہے اور پورے جسم میں خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، ان کو تو بلڈ پریشر کا مرض یقینی طور پر ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو خاص طور پر موٹاپے کا شکار ہیں تو ان کو بلڈ پریشر کا، اور یہاں تک کہ ان کے جسم میں ظاہری بات ہے کولیسٹرول ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ مرغن غذائیں تلی ہوئی چیزیں ہم کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ آج تو ہم نے چکن چپس کھائے ہیں، اور آج جو ہے ہم نے فلاں روز کھایا ہے اور یہ کھایا، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ خاص طور پر یہ کرپس ہو گئے، یہ تمام چیزیں آپ کی آنتوں کو بلاکیج کرتی ہیں، اور یہ جو سالٹ ہے، یہ نمک جو ہے یہ یاد رکھیے یہ زیادہ
استعمال بالکل غلط ہے، اور یہ انتہائی آپ کے صحت کے لیے، جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو چکن جو ہے ایک مستقل بیماری ہے۔ وہ لوگ جو چکن زیادہ استعمال کرتے ہیں، برائلر زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ چکن کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اکثر ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، کیونکہ جو اس کی غذا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے جو تلی ہوئی چیزیں ہیں یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ بیکری آئٹم اور خاص طور پر یہ فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر، یہ تمام چیزیں، چپس ہو گئے اور یہ فرائز ہو گئے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کی دیکھیں آنتوں کو بلوکیج کرتے ہیں۔ دیکھیں اب جب اس میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اب خون کا بہاؤ کتنے مشکل سے، دیکھیں جب آپ کی آرٹریز جو ہے، آپ کے اندر کی نسیں جو ہیں دل کی، اب وہ بالکل بلوکیج میں آ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر یہاں پر ان کو اس طرح یہاں ڈال دیتے ہیں اسپرنگ، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر خون کی پمپنگ ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ہمارے جسم میں، اب اگر جن کو خاص طور پر بلڈ پریشر کا مرض جو ہے زیادہ ہائی رہتا ہے، تو اب یہ دو پارٹ ہیں، اگر ان دو پارٹس کو باقاعدہ پریس کیا جائے اور ان کو اس پر مالش کی جائے تیل کے ساتھ، زیتون کے تیل سے، تو بلڈ پریشر کا مرض، بلڈ پریشر جو ہے کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو جگہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ کا جو یہ حصہ ہے، یہ ایک میرا تجربہ ہے، یہ حصہ جو ہے آپ کے بلڈ پریشر کو بھی، یہ جو انگوٹھے کے پاس جہاں نشان نظر آ رہا ہے، اس حصے کو اگر آپ پریس کریں اور دباتے رہیں تو آپ کا بلڈ پریشر پھر اس کے بعد چیک کریں تو انشاءاللہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنے نارمل پر آ جائے گا۔ تو ناظرین کرام، میں گزارش کروں گا کہ میرے جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر UK یورپ میں رہنے والوں کا بھی بلڈ پریشر آج کل تو بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے شوگر ہائی ہو جاتی ہے اور کولیسٹرول بھی ہائی ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ کڈنی بھی خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مختلف امراض اس سے جنم لیتے ہیں، یہاں تک کہ دل کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہو چکی۔ لیکن ناظرین کرام، سردیوں کے موسم کے اندر ہم گھروں کے اندر ہی رہتے ہیں، ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ دل چاہتا ہے، جب سردی کا موسم ہے تو تلی ہوئی چیزیں ہونی چاہیے اور اس سے شوگر بھی بڑھ جاتی ہے، تو یہ ایک اس سے احتیاط رکھنی چاہیے۔ دوسری ہماری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے چلنا پھرنا ہمارا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ اور اصل بات وہ یہ ہے، خاص طور پر میرے ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں، چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، چاہے برما سے ہیں، چاہے جو ہے وہ سری لنکا سے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، ہندوستان سے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ، ان لوگوں کے ہاں اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں رکھتے، اور بس اوقات اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی، بھائی اس نے کہی کیوں، اچھا کیوں ایسا کیوں کہا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسا کر دیا، اس نے ایسا کیوں کیا۔ ہمارے ہاں بات کو بھی ایسے ہی پالتے ہیں جس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، بات ہمیشہ کہتے ہیں بات کو پتنگڑ نہیں بنانا چاہیے، بس ٹھیک ہے، کسی نے اگر کسی سے غلطی ہو گئی، اس نے کہہ دیا، چلیں اب بات کو اگنور کیا کریں۔ خاص طور پر میاں بیوی میں، گھر کے اندر، آفس میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو اب اس بات کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اب اس کے حل کی جانب بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بڑا کم ہوتا ہے اور پھر آپ کا جو علاج جو ہے وہ بڑا مختصر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، علاج کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ میں آپ کو تصاویر دکھا رہا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جسے ایلو ویرا کہتے ہیں، جسے کورغندل کہتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کی جیل انتہائی مفید ہے، اگر اس کو استعمال کیا جائے صبح نہار منہ، اور اسی طریقے سے شام کو رات کے کھانے سے پہلے، یعنی کہ تقریباً گھنٹہ پہلے اگر اس کو کھا لیا جائے تو یہ بلڈ پریشر کے مرض کے لیے اور آپ کے جوڑوں کے مرض کے لیے، آپ کے شوگر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور یہ جو بڑا یعنی لال میٹ ہے، اس کا استعمال، جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ لال میٹ کا استعمال، چکن کا استعمال چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ بقیہ چیزوں کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، گرین ٹی کا استعمال کریں۔ دیکھیں وہ لوگ خاص طور پر وہ کنٹریز والے جن کنٹریز کے اندر، یعنی آپ لے لیں، کوریا لے لیں، تائیوان لے لیں، چائنا لے لیں، یہ لوگ جو ہے ترکی والے لے لیں، ان لوگوں کے ہاں کاوے کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو آپ یہاں دیکھیں ان کا بلڈ پریشر کافی حد تک کنٹرول میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے، جسے وتین کہتے ہیں، اللہ نے قسم بھی کھائی ہے، یہ جو انجیر ہے، اس کو رات کو گھیلا کر لیں اور اس کو جو ہے صبح اٹھ کر کھا بھی لیں، اس کا پانی بھی پی لیں، یہ آپ کے بلڈ پریشر کے لیے اور آپ کے پیٹ کے امراض کے لیے، آپ کے جوڑوں کے لیے، آپ کے اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت، جسے کدو شریف کہتے ہیں، یہ جو ہے انتہائی مفید ہے ان لوگوں کے لیے جن کو خاص طور پر جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ اگر اس کا جوس بنا لیں، اس کا جوس بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے، کدو کش کر لیں
کدوکش کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس کو یعنی کہ اس کو جو آپ نے کدوکش کیا ہوا مواد ہے اس کو آپ یعنی کہ دونوں ہاتھوں سے دبا دیں اور ماشاءاللہ یہ کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کر جو ہے اس کو نچوڑیں تو وہاں سے جوس نکل جائے گا۔ یہ کدو کا جوس جو ہے یہ انتہائی مفید ہے۔ یہ دیکھیں کدو کا جوس میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے، تو یہ کدو کا جوس آپ کو نکالنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، اور اس کے علاوہ آج کل مشینیں بھی موجود ہیں گھروں کے اندر۔ تو یہ کدو کا جو جوس ہے یہ انتہائی مفید ہے۔ اسی طریقے سے فائبر سے بنی ہوئی چیزیں ان کا استعمال کریں۔ وہ لوگ خاص طور پر جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ اپنے کھانے پینے کے معاملات کو جب مینٹین نہیں کرتے تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو اس لیے اپنے کھانے پینے کے اندر خاص طور پر فائبر سے بنی ہوئی چیزیں، فروٹ کا استعمال، اور خاص طور پر آج کل جو ہے تانجرین جس طریقے سے اورنج آئے ہوئے ہیں یہ اس کا استعمال کریں، یہ بھی انتہائی مفید ہے۔ اور خاص طور پر صبح پوریج یا تلوینہ استعمال کریں۔ اب یہ میتھی دانے کا پیسٹ ہے، اب یہ ناظرین کرام میتھی دانے کو رات کو گیلا کر لیں اور اس کا صبح اٹھیں اس کا پانی پی لیں، اور میتھی دانے کا پیسٹ کو جو ہے اس کو جو ہے گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد صبح نہار منہ اور اسی طریقے سے شام کو یعنی کہ شام کے وقت سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ دوپہر کے رات کے کھانے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے آپ اس پیسٹ کو کھا لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کے ایک تو ارتھرائٹس کا مرض دور ہوگا، دوسرا شوگر کا مرض دور ہوگا، تیسرا آپ کو اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ اور یہ ہے ناظرین کرام جسے لہسن کہتے ہیں۔ لہسن جو ہے یہ بہت زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو کھانے سے خاص طور پر اگر مرد کھائیں تو ان کے لیے عظیم طاقت کا خزانہ ہے، عظیم طاقت کا خزانہ۔ صبح نہار منہ ایک آرگینک لہسن لے لیں، اس کو کاٹ کے اس کے پیسز بنا لیں اور صبح اٹھ کر اس کو کھا لیں، شہد کے ساتھ کھا لیں، گرم پانی کے ساتھ کھا لیں، دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ جو جسے ہمیں واٹر ملن کہتے ہیں، جسے تربوز کہتے ہیں، تربوز کے جو بیج ہیں اس کو آپ گرائنڈ کر لیں، اس کو جو ہے اس کو پانی میں گھول کر صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، جس طریقے سے میں نے کہا دوپہر کے کھانے سے پہلے اور شام کے کھانے سے پہلے، یہ تربوز کے بیج جو ہے یہ بڑی زبردست نعمت ہے۔ یہ تربوز کے بیج جو ہے آپ استعمال کریں تو یہ بھی خاص طور پر بڑے مفید ہیں۔ اور وہ لوگ جو خاص طور پر جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یہ بھی تجربہ کیا گیا کہ یہ سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظیم نعمت ہے ناریل، اس کا پانی، ناریل کا پانی جو ہے یہ انتہائی مفید ہے۔ ناریل کے پانی کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کے لیے بڑا زبردست ہے۔ اسی طریقے سے ایپل جوس ہے، ایپل کا استعمال ہے، یہ بھی انتہائی مفید ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے چقندر جو ہے یہ زبردست نعمت ہے۔ چقندر کا میں ابھی آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ اسی طریقے سے آپ چقندر لے لیں اور اسی طریقے سے پالک لے لیں، اس کو جو ہے اس کو کیا نام ہے اس کو کدوکش کر لیں، اور اس کے بعد یہ تصویریں کچھ مکس ہو گئی ہیں تو اس کے ساتھ اسپینش شاید ادھر انہوں نے دکھایا نہیں، لیکن یہ چقندر کا جوس بھی جو ہے اس کو بھی استعمال کریں، انتہائی مفید ہے۔ لیکن ایک نسخہ اور ہے وہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پانی کے اندر نیمبو ڈال کر استعمال کریں صبح نہار منہ اور اسی طرح شام کو، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا ہائی بلڈ پریشر جو ہے کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو میں نے آپ کو بتایا پالک ہے اور چقندر ہے، اس کو کیا نام ہے آپ ابال لیں اور اس کا پانی یا اس کو آپ جو ہے اچھی طریقے سے اس کو ابالنے کے بعد جو ہے اس کے اندر یہ دونوں کو مکس کر کے اس کے اندر نیمبو ڈال دیں۔ اور خاص طور پر پانی کا استعمال، سردیوں کے دنوں میں پانی کا استعمال ہم کم کر دیتے ہیں جس سے جسم جو ہے ہائیڈریٹ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے اب دوبارہ اس میں گرمی پیدا کر اس کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لانے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ وظیفہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کا جو ہے بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے وہ سورہ عمران کی آیت نمبر 134 کو، پارہ نمبر 4 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 134 اس کو جو ہے اس کو روزانہ جو ہے 41 ٹائم پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر پھونکیں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، تو اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اولیو آئل ہے، اولیو آئل یہ زبردست نعمت ہے۔ اولیو آئل کا جو ہے استعمال صبح نہار منہ کیجئے، رات کو سوتے وقت کیجئے، یہ آپ کی آنتوں کے لیے، آپ کے جسم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کو دودھ میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کافی میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو آپ چائے میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ لیمبو پانی یہ جو میں آپ کا اس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام مزید بھی نسخے موجود ہیں، ان تمام کو جو ہے اگر آپ استعمال کریں، دیکھیں میں بے شمار آپ کو آسان سے آسان جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اب آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی ایک چوائس بھی ایک ہے، بس اوقات ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں تو وہاں چوائس نہیں ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ جو نیچرل چیزیں ہیں، نیچرل ریمیڈیز ہیں، سنہ ریمیڈیز ہیں،
اس کے اندر سبحان اللہ اللہ کی نعمتوں کے اندر ایک نہیں تو دوسری، تو سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم اب جو میں نسخے بتلانے لگا ہوں ان نسخوں کو نوٹ کر لیجئے۔ ویسے تو میں یہاں بھی کافی دکھا چکا ہوں، ساتھ ساتھ میں گفتگو بھی کر چکا ہوں، لیکن اب نوٹ کر لیجئے۔ دوبارہ وہ حضرات جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، سب سے پہلا کام باوضو رہے۔ اگر وضو ہمیشہ کرتے رہیں، جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ہائی ہو رہا ہے، تو فوراً وضو کریں۔ یقین جانیے یہ تجربے کی بات ہے کہ جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو اور آپ وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ بلڈ پریشر چیک کریں، اگر آپ کا بلڈ پریشر کم نہ ہو تو مجھے جو مرضی مجھ سے کہہ دیجیے قاری صاحب بلڈ پریشر کم نہیں ہوا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو سبحان اللہ وضو اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو اس لیے وضو کرتے وقت پھر گردن کا مسا، اور ہمارے یہاں خاص طور پر گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو گرم پانی کا استعمال بھی کم کریں، نارمل پانی کا استعمال کریں، تو اور وضو کا جو ہے وضو کریں، باوضو رہیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ پر اللہ تبارک و تعالی شیطانی حملے سے اور خاص طور پر بے شمار، اور اللہ کریم جو ہے وضو کی بڑی برکات ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور بے شمار جو ہے اللہ کریم برکات نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو باوضو رہیں۔ دوسرا کام ناظرین کرام، دوسرا کام یہ ہے کہ خاص طور پر جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو تو اپنے ہاتھ سے ہی، یعنی اپنے دونوں انگلی سے، شہادت کی انگلی اور انگوٹھی سے، یہ دو پیچھے گردن کا پچھلا حصہ ہے جو میں نے بتلایا تھا، اس کو دبائیں، اس کو یا اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر، یہ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو لے کر پیچھے جو گردن کا حصہ ہے اس کو اچھی طریقے سے گھماتے رہیں، یعنی کلاک وائز گھماتے رہیں ایک بات، پھر اس کو اینٹی کلاک کریں، اس طریقے سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ تیسرا عمل میں آپ کو بتلا رہا ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو تو آپ نے سانس اس طریقے سے لینا ہے، یعنی کہ آپ محسوس کریں گے کہ گرم سانس اندر سے باہر آ رہی ہے۔ ایک اور عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے استاد حکیم یہ بتایا کرتے ہیں کہ اگر بلڈ پریشر لو ہو تو پھر آہستہ آہستہ، یعنی کہ منہ سے ٹھنڈی پھونکیں جس طرح نکلتی ہے، اس طریقے سے کریں، یعنی کہ دو عمل میں نے بتلائے، ایک عمل یہ ہے کہ جب آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہو تو آپ نے گرم سانس باہر نکالنی ہے، اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کافی حد تک بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر لو ہے تو اس کا طریقہ میں نے بتلایا وہ یہ ہے، یعنی آہستہ آہستہ جیسے ٹھنڈی پھونکے ماریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ چوتھا عمل میں نے آپ کو بتلایا کہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو 41 ٹائم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی بلڈ پریشر کے ہائی بلڈ پریشر کے مرض کو دور فرمائیں گے۔ اگر کسی کو یہ آیہ مبارکہ نہیں آتی تو میں آج آپ کو ایک اور عمل بتلا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت ناموں میں سے یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، صرف یا اللہ یا رحیم اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو 313 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اس پانی کو صبح و شام پیتے رہیں۔ جب آپ کو پانی کی پیاس لگے اس پانی کو پیتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے بلڈ پریشر کا مرض اور اس کے علاوہ بے شمار جملہ امراضوں کو انشاءاللہ اللہ کریم شفا میں بدل دیں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام ایک اور نسخہ لکھ لیجئے، پالک جس کو اسپینش کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے چقندر، اور ان دونوں کو آپ جو ہے پالک کو تو کدوکش نہیں کرنا پڑے گا، پالک کو ابال لیں، اس کا پانی نکال لیں، نکالنے کے بعد اب چقندر کو جو ہے کدوکش کر لیں، اس کو دونوں ہاتھوں سے دبا کر یا ململ کے کپڑے میں ڈال کر اس کا جوس نکال لیں۔ اب ان دونوں کو مکس کریں اور اس کے اندر لیمبو ڈال دیں، اور صبح کے وقت بھی نہار منہ پئیں اور شام کو کھانے سے پہلے پئیں۔ یہ یقین جانیے کہ اسی وقت اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو بلڈ پریشر ہائی آپ کا اسی وقت کنٹرول ہو جائے گا۔ چوتھا نسخہ جو ہے وہ یہ، میتھی دانے کو رات کو گیلا کریں، صبح اٹھ کر پانی پی لیں، اور میتھی دانہ جو بچ جائے اس کا پیسٹ بنا لیں، اس کو گرائنڈ کر لیں، پیسٹ بنانے کے بعد صبح کے وقت بھی نہار منہ کھا لیں، اور اسی طرح شام کو کھانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے اس کو استعمال کر لیں۔ ناریل کا استعمال کریں، ناریل کے پانی کا استعمال کریں، اور بھی خاص طور پر ناریل کا پانی جس کو کوکونٹ واٹر کہتے ہیں یہ استعمال کریں۔ ہاں، اور اسی طریقے سے ناظرین کرام بے شمار اور چیزیں ہیں، انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن چلتے ہیں، ابھی بتا رہے ہیں کہ بریک پہ جانا ہے، لیکن
لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے جو امراض ہیں ان امراض کو باقاعدہ ان غذاؤں کو مستقل استعمال کرنے سے آپ کو شفایابی نصیب ہوگی، لیکن اگر آپ صرف اور صرف ایک دن استعمال کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ پھر آپ کی کالز لیں گے اور آپ کے سوالات اور پھر انشاءاللہ اس کے جوابات طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ایوری سنڈے الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس پروگرام سے آپ بھرپور انداز سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج لوگ یقین جانیے کہ کئی گھروں میں نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ میرے دوست بھی ہیں کچھ فارمیسی والے، وہ بتلاتے ہیں کہ یقین جانیے کہ لوگوں کی اتنی دوائیاں بناتے ہیں، اتنی خوراکیں تیار کرنی ہوتی ہیں کہ یہاں تک کہ ہم فارمیسی کے اندر 4-5 بندے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ پیشنٹ ہے، اس کی ہمیشہ ویکلی اتنی دوائیاں جاتی ہیں، منتھلی اتنی دوائیاں جاتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی دوائی تم بناؤ کیونکہ اس کی دوائیاں بہت ہوتی ہیں۔ تو آج ہم حیران ہیں کہ ناظرین کرام لوگ اتنے کھانے نہیں کھاتے جتنی جو ہے گولیاں کھاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی سائنس یہ خود کہتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس سے یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہلکی سے ہلکی دوائیاں دیں، لیکن اب اس ملک کے لحاظ سے ہماری باڈی اتنی یوز ٹو ہو چکی ہے کہ اب ہمیں ہلکی سے ہلکی دوائیاں جو ہے وہ پیراسیٹامول تو اثر ہی نہیں کرتی۔ تو اب ناظرین کرام اس کے لیے ہمیں اپنے غذاؤں کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نبوی تعلیمات کی طرف آنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، لیکن ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ تینوں حصے جو ہے وہ کھانے سے ہی فل کر دیں کیونکہ ابھی بھوک باقی ہے۔ ناظرین کرام بھوک باقی رکھ کر چھوڑیں گے تو بیماریاں سے دور ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی صحت و تندرستی چاق و چوبند رکھیں گے اور چست و توانا رکھیں گے، اور یہاں تک کہ پھر آپ کو عبادت کے اندر بھی ایک ذوق اور شوق، ہم سوچتے ہیں کبھی کبھار میں احادیث طیبات کو پڑھتا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے، نمازیں نوافل پڑھا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے۔ آج ہماری کیوں ایسی کیفیت نہیں ہے؟ اس لیے کہ جسم میں نقاہت اور کمزوری اور اچھی غذاؤں کا استعمال نہیں ہے۔ تو آج ہمیں جس سے مہنگے ریسٹورنٹوں میں جا کر ہم جو کھانے، ہم اتنے پیسے دے کر کھانے کھاتے ہیں تو وہاں پر ہم سمجھتے ہیں آج ہم نے بہت ماشاءاللہ ہیلتھی کھانا کھایا ہے اور آج ہم نے بڑا خرچہ کیا ہے اور بچوں کو بھی بڑا خوش کیا ہے ماشاءاللہ، لیکن میں یہاں گزارش کروں گا بیگمات سے بھی، یہاں میں گزارش کروں گا شوہر صاحبان سے بھی اور سرپرست حضرات سے بھی کہ ماشاءاللہ دیکھیں مجبوری ہے، اب ایسا کوئی گھر نہیں رہا کہ جس میں فاسٹ فوڈ استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ اسے کم کریں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے بچوں کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، اب ظاہری بات ہے ایک ماحول بن چکا ہے، اس ماحول کے اندر اب بچے بھی یوز ٹو ہو چکے ہیں چکن چپس کے اور برگر کے اور ڈونرز کے اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا بلائیں کھاتے ہیں آج کل، تو اب تو نہ جانے وہ جو ہے یہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا آج کل کھا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے، اپنی غذاؤں پر توجہ دیجیے۔ تو چلتے ناظرین کرام ابھی کالز کی جانب، اور وقت ہے آپ کی کالز کا، ماشاءاللہ لائن پر کافی کالر آ چکے ہیں۔ جی ماشاءاللہ فرسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن کا نام؟ یہ جی میرا اپنے بارے میں سوال نہیں ہے، یہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، میں وہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا میری بہن کہاں سے؟ برمنگھم سے ہے نا؟ جی 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 فرمائیے کیا سوال ہے؟ 2 سوال ہیں۔ وہ جو اسلامی بہن کی عمر تقریباً 60 سال ہے، تو وہ ان کی جو خالی جو لیفٹ جو ہے ایڑی ہے نا، ہیل نیچے کی طرف پاؤں سے، تو اس میں اس کا بہت پین ہے، چلنے سے اس کو کافی پین محسوس ہوتا ہے، ویسے پین نہیں ہوتا لیکن جب چلتی ہیں تو صرف ہیل والی جگہ پہ اس کو پین محسوس ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ انہوں نے ان کا کوئی اس سے پہلے دل کا کوئی آپریشن یا دل کی کوئی بیماری یا اس کے کوئی چیک اپ وغیرہ ایسی جگہ وغیرہ کرایا؟
نہیں جنرل ہیلتھ ان کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی ان کو بس آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. دوسرا سوال کیا ہے حکیم صاحب؟ دوسرا سوال بھی ہے جی, دوسرا سوال کیا ہے؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کو جی پیشاب کی تکلیف ایسے ہے کہ ان کو ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے وضو کرتے ہیں یا کہیں جانا ہوتا ہے تو انسان وضو کر کے جاتے ہیں کہ وہاں پہ نماز پڑھ لیں گے, لیکن اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے جی پیشاب کے قطرے خارج ہوئے ہیں. کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں, کبھی نہیں بھی ہوتا, تو ان کو فیلنگ ہر وقت یہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے اگر کچھ اصل میں کیا ہے کہ جب اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں نا تو کیا پروسٹیٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے, غدود کمزور ہو جاتے ہیں, پیشاب کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے, قطرات نکل جاتے ہیں, تو اس کے لیے بھی میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں میری بہن, کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں لندن سے مسز شیخ بات کر رہی ہوں. لندن سے مسز شیخ, فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے, بڑی نوازش, بہت بینیفٹ ہو رہا ہے ہمیں. الحمدللہ. جی تو بس یہ کوشچن تھا جو آپ میتھی دانہ بتاتے ہیں نا آئل میں, جی تو وہ مجھے پوچھنا تھا کہ اگر 100 گرام میتھی دانہ ہو تو اس میں آئل کتنا ہونا چاہیے؟ آئل تو میں نے نہیں کہا, اچھا کہ سر پہ لگانے کے لیے, خشکی کے لیے. جی ہاں, اس کے لیے کوشش کریں کہ دیکھیں اگر آپ نے اگر 100 گرام میتھی دانہ ہے تو کم سے کم آپ اس کے اندر آدھا پاؤ تیل لے لیں. اچھا, آدھا پاؤ تیل لے لیں, اور اس کو جو ہے نا, اور وہ طریقہ تو معلوم ہے نا آپ کو. جی وہ میتھی دانے کو بھگونا ہے, وہ پھوٹ جائے پھر اس کو ڈرائی کرنا ہے, تو پھر اس کو ڈرائی کہاں پر کرنا ہے؟ جی سائے میں, ٹھیک ہے, خشک یعنی ایسی جگہ پر. ہاں نہیں, اس کو بھگونا ہے تو پھر وہ پانی اس کا خشک کرنا ہے, تو پھر اس کو اولیو آئل میں ڈال دینا ہے. بالکل, اس کو جب خشک ہو جائے پھر اس کو ڈال دیں اور 15 دن تک اس بوتل کو بند کر کے رکھ دیں, پھر آپ اس تیل کو استعمال کریں, انشاءاللہ بڑی مفید ہوگی. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیع احمد زبیری عرض کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ زبیری صاحب, آپ تو نامی گرامی, آپ تو مشہور ہیں ماشاءاللہ. زبیری صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہیں؟ اچھا, 2 سوال ہیں, اللہ کا فضل, اللہ کا فضل. 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر اور ہیمریج کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہائی بلڈ پریشر اور 10-15 سال سے حجامہ کا بڑا شور شرابہ تھا, اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ, جس کو کپنگ کہتے ہیں, وہ انہوں نے کرایا ہے. تو اس کی افادیت آج کل کیا کم ہو گئی ہے؟ یہ بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر میں اس کی کوئی افادیت ہے؟ بس اتنا چھوٹا سا سوال ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم, بہت شکریہ, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ضرور میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ لندن سے ام احمد. لندن سے, کیا نام ہے میری بہن کا؟ ام احمد. ام ایمن بہن, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے کوشچن ہے کہ میری ایک نیس ہے, وہ پریگننٹ بھی ابھی, اس کے فیوز ہوئے. جی میری ایک نیس ہے نا, وہ پریگننٹ ہے. اچھا, تو اس کے پھر اس کو کھانسی بہت زیادہ, اتنی زیادہ کھانسی ہے کہ وہ بلغم بھی آتی ہے, لیکن بہت زیادہ اس کو کھانسی ہے. کھانسی سے پیشاب بھی نکل جاتا ہے؟ پیشاب وغیرہ تو نہیں نکل جاتا, لیکن بہت زیادہ وہ کھانسی اسٹاپ نہیں ہو رہی, لے رہی ہے ہنی بھی. اچھا, کھانسی میں بلغم آ رہا ہے؟ جی بلغم کس کلر کا ہے؟ جی بلغم کس کلر کا ہے؟ یلو سا. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی کتنے مہینے ہو گئے؟ اس کے 8 ویک ہوئے. 8 ویک ہوئے. جی جی. آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب, میں اقبال بیگم بول رہی ہوں. جی ماشاءاللہ, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ نہیں حکیم صاحب, بہت زبردست ہائی بلڈ پریشر, یہ تو کنٹرول. دیکھیں آج میں نے آپ بلڈ پریشر والوں کے لیے آج جو زبردست نسخے بتلائے نا, یہ ایسی قیمتی نسخے ہیں نا کہ جو آپ کو کتابیں چھان لیں تو وہاں بھی نہیں ملیں گے. نہیں, میں نے آج سارا آپ کا شروع ہوتے میں نے ڈائری لکھنا شروع کر دیا. الحمدللہ. اور میں اس کو میں استعمال بھی کرتی ہوں جو آپ بتاتے ہیں, لیکن بس ابھی تک بہت زیادہ وہ نہیں, آج جو میں نے نسخے بتلائے نا خاص طور پر بابودو رہیں, اور دوسرا جو میں نے کئی طریقے بھی بتلائے کہ بلڈ پریشر جب ہائی ہو تو 2 طریقے بتلائیں. ایک تو گردن کے پچھلے والے حصے کو دبائیں, اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کے یہاں اس حصے کو ضرور پریس کرتے رہیں, کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز. ایک کام یہ کریں, 2 کام یہ کریں. تیسرا یہ کریں کہ جو پالک اور چقندر ہے اس کا جوس نکالیں اور اس کو جو ہے استعمال کریں نیمبو ڈال کر. بلڈ پریشر انشاءاللہ آپ کا بہترین کنٹرول ہو جائے گا. تو یہ جو حکیم صاحب, یہ جو کولیسٹرول ہے اس کا بھی ابھی ہائی ہو رہا ہے, تو وہ کولیسٹرول کے لیے صبح نہار منہ لہسن کا استعمال کریں. زبردست بہترین نسخہ ہے لہسن والا. اچھا ٹھیک ہے. صبح نہار منہ 1 لہسن, آرگینک لہسن لے لیں, صبح نہار منہ سے استعمال کریں.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ سر دست آپ کا جواب ہو گیا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ کون اور کہاں سے؟ عظیم صاحب میں محمد عاصم بول رہا ہوں لندن سے. محمد عاصم. پرائیویٹ طور پہ بات کرنی ہے. محمد عاصم. جی جی. محمد عاصم صاحب لندن سے کیا سوال ہے؟ نہیں آپ کا نمبر پرائیویٹلی مل جائے گا؟ آپ ہولڈ کریں مل جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں لندن سے. کیا اس میں گرامی ہے؟ مسٹر پٹیل. مسز پٹیل. مسٹر پٹیل. مسٹر پٹیل. جی سوری. جی پٹیل صاحب فرمائیے. مجھے ٹیل بال کی پرابلم ہے. کس چیز کی پرابلم ہے؟ مجھے ٹیل بال کی پرابلم ہے. اچھا ٹیل بال. اچھا کیا تکلیف ہے میں سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی. ٹیل بال کاکسین. جی آپ زور سے بولیں اور رکے نہیں کنٹینیو بولیں نا. پرابلم ہے ٹیل بال جو نیچے کی ہڈی ہے نا. اچھا 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 بون کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی بون کی پرابلم ہے. ہاں ٹیل بال کی. ٹھیک ہے. ہاں ٹیل بال کی پرابلم ہے. جی تو کتنا عرصے سے ہیں؟ 1.5 سال سے. تو اب آپ کی کیا ہاتھ کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں؟ نہیں وہ گر جانے سے ہڈی نہیں. آپ ٹی وی سے نہیں سنیں آپ ٹیلی فون پر سنیں. ہاں وہ گر جانے سے وہ جو نیچے کی ہڈی ہے نا اس میں انجری آ گئی ہے. کس حصے کون سے حصے میں؟ پاؤں میں ہاتھ میں کس حصے میں؟ باٹم کی. اچھا باٹم کی. تو کیا بولتے ہیں کوئی فریکچر پیدا ہوا اس میں؟ نہیں وہ گرنے سے باٹم میں موچ آ گئی ہے. ہڈی میں انجری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوا. جزاکم اللہ. جی فرمائیے کون بات کر رہے ہیں؟ مل نہیں سک رہا کہہ رہے ہیں. جی عاصم صاحب. جی 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 تو میرا خیال ہے پھر میں یہیں عرض کر دوں کچھ. فرما دیے. وہ یہ ہے کہ میری عمر 76 سال ہے. 76 سال. 76 جی. جی تو جیسے میں صبح اٹھا میں نے ناشتہ کیا اس کے بعد میں فارغ ہوا ٹوائلٹ گیا. اس کے بعد جب میں دوپہر کو کھانا کھاتا ہوں تو میرے گیسز بننی شروع ہو جاتی ہیں. جی گیسز پیٹیں بننی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ مطلب ہے کہ کبھی خود ہی خارج آتی ہیں اور کبھی دن میں کوئی خارج ہو کر پھر رک جاتی ہیں 4-5 گھنٹے. تو پھر وہ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس کے لیے کیا کروں؟ بہترین چیز کیا ہے کھانی؟ آپ دیکھیں پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو بہت افاقہ ہوگا انشاءاللہ. ضرور دیکھیے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام. حکیم صاحب ٹھیک ہیں خیریت؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی. کون اور کہاں سے؟ میں گلاسگو سے بول رہی ہوں. میں اپنے بیٹے کا پوچھنا تھا. میں نے آپ کی نا تکبیر ٹی وی پر دیکھا ہے. اچھا میری بہن یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ نام نہیں بتانا چاہتی. وہ نا میں نے آپ کا دیکھا بہن گلاسگو سے. جی گلاسگو سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. تکبیر ٹی وی پر میں نے آپ کا دیکھا وہ اپنے اسال اللہ العظیم یہ آپ نے نا بتایا وظیفہ. تو میرے بیٹے کو نا وہ نا ڈپریشن ہے تو میں یہ پڑھ کے اس کو دم کر کے پانی. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 22 سال ہے. 22 سال ہے. جی جی. اس کو کیا ہوا؟ اس کو ڈپریشن کیسے ہو گئی؟ پڑھتے نا بس یک دم نا وہ بس اس کو ایسے ہو گیا. اب وہ مانتا بھی نہیں کہ اس کو نا کہ مجھے نا ڈپریشن ہے. نہیں تو کیا ہے وہ کیا بہکی باتیں کرتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے کرتا ہے اور بالکل نا وہ نا بات بھی نہیں ہم سے کرتا. اگر ہم ادھر کچن میں ہیں تو وہ بیڈ روم میں چلا جائے گا. بیڈ روم میں جائیں گے تو کچن میں آ جائے گا. پکا کے کھانا رکھ دو کھا لے گا. اس طرح نا کافی وہ ذہین تھا. تو پڑھتے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. اب میں ذکر کرتا ہوں. کیا نام ہے اس کا؟ جی کیا نام ہے بیٹے کا؟ حسنات محمود. سبحان اللہ. حسنات بہت پیارا نام ہے. حسنات محمود کے لیے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی برمنگھم سے بول رہے ہیں. جمیلہ. برمنگھم سے. میرے شہر والے ماشاءاللہ سارے یہاں موجود ہیں. جی برمنگھم والوں کیا نام ہے آپ کا؟ جمیلہ. بہن جمیلہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے میں لاسٹ ٹائم میں فون کیا تھا آپ کے انتظار کرتے ہیں آپ کب آئیں. ہم تو ایوری سنڈے آتے ہیں. برمنگھم سے لندن آتے ہیں. جی جی.
میں پوچھنا سی کہ آواز نہیں آ رہا. ہیلو. آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں, آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. جی جی, میں یہ پوچھنا تھا کہ میں بیٹے نے بارے میں پوچھنا تھا, بیٹے کی جو استما ہے اس کے بارے میں پوچھا تھا. تو آپ نے بتایا تھا کہ میتھی نہ لیپ لگانا, تو وہ مجھے نہیں معلوم میتھی فریش میتھی یا میتھی دانے کا لیپ میتھی لگانا. دانے کا میتھی دانے کا بتایا تھا. اچھا مجھے پرابلم بتائیں, دوبارہ بتلائیں, میں آپ کو بتلاتا ہوں. وہ میں بیٹے کے دانے لگی ہوں, وہ آپ سے بات کرے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. My mom found a couple of weeks ago because I've got eczema. You have eczema? Yeah, I've got eczema. And on one of the programs, she was saying that you suggested methi. Methi dana, yes. Methi dana. So, she's saying is it methi dana or is it how to use you asking about them, basically. Pardon? You want to say how to use? Yeah. Okay, inshallah, I will explain, inshallah. Jazakumullah khair. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بھائی آپ ٹھیک؟ الحمدللہ. میری بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں اسکاٹ لینڈ سے بات کر رہی ہوں, مسز احمد. جی اسکاٹ لینڈ سے مسز احمد. جی میں نے ایک دو باتیں پوچھنی ہے کہ مجھے بلڈ پریشر, جوڑوں کا درد اور کیا آستما ہے. جب بھی میں کوئی آپ کے بتائے ہوئے یا ویسے ہی کوئی گھریلو علاج کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بلڈ پریشر ہے اور دوسرا کیا بتایا آپ نے؟ جوڑوں کا درد اور آستما. اچھا. جب بھی کوئی میں استعمال کرتی ہوں نا دیسی دوائی بنا کے, وہ میرا گلا پکڑ جاتا ہے. ویسے بھی رات کو جب میں سوتی ہوں میرا گلا اتنا خشک ہوتا ہے, اتنا ڈرائی ہوتا ہے نا, بار بار ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ملتا بھی نہیں, ایسے نا ڈرائی ہو جاتا ہے, پھر اٹھ کے پانی پینا پڑتا ہے. دوسرا نا جو کوئی دوائی استعمال کرتی ہوں جیسے کہ میں نے وہ دال چینی وغیرہ کا کعوہ بنا کے پیا تو میرا گلا پکڑا گیا. پتہ نہیں میں کوئی بھی دوائی استعمال کوشش کرتی ہوں تو وہ ہے نا میرا گلا پکڑا ہو جاتا ہے. آپ اصل میں پتہ کہ آپ نے کبھی اپنے گلے میں یہ چیزیں ڈالی نہیں ہیں؟ نہیں ڈالتی رہتی ہوں. نہیں میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میں مذاق کر رہا ہوں, میں مذاق کرتا ہوں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے مسز احمد؟ جیسی پتہ ہے جیسی دوائی میں تو خود بتاتی ہوں مسز. اچھا ماشاءاللہ. مسز احمد یہ بتائیے کہ یہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 60 ہونے والی ہوں. 60. اور وزن کتنا ہے؟ وزن میرا 11 سٹون. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام فرح ہے, لندن سے بات. جی لندن سے بات کر رہی ہوں. لندن سے. کیا نام بتایا؟ فرح. فرح بہن فرمائیے. میرے نا جو نسیں نہیں ہوتے اس میں نا وہ بہت ہوا جیسے وہ لائف کو یہ کیا بولتے ہیں اس کو, ایسا ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ جو نسیں نہیں ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر اچھا عمر 41 ہے. 41. وزن کتنا ہے؟ 70, تقریباً 70 ہے. اچھا یہ بتائیے ابھی آپ کی نسوں کو کیا ہوا؟ جیسے وہ نسوں میں وہ نہیں ہو جاتے اندر, وہ گٹھلیاں سی جیسے نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. کالے کالے نشان ڈاٹ ہو جاتے ہیں؟ نہیں نشان نہیں, اندر اس کے وہ فیٹ جیسے نہیں ہو جاتا اندر, وہ نسیں پھول جاتی ہیں نسوں کے اندر, رگوں کے اندر آئی ہیں. نہیں, رگوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کیا اس کو انگلش میں لائفوما بولتے ہیں. وہ جیسے وہ فیٹ جمع ہو جاتا ہے. کیا نسوں میں خون جم جاتا ہے؟ نہیں فیٹ چربی. اچھا میں ذکر کرتا ہوں. تو یہ ہاتھ میں نظر آتا ہے یا پاؤں میں, کہاں پر نسوں میں نظر آ رہا ہے؟ یہ میرے بازو میں ہے اور دور سے ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑا وہ بڑا دانے کی طرح نہیں ہوتا, لیکن اس میں تکلیف بھی کبھی کبھار خارش ہوتی ہے. اچھا کیا وہ بن گئے یعنی کہ چربی کے ٹوٹے ٹوٹے جمع ہو گئے؟ وہ دانوں کی طرح ہوتے ہیں. میں سمجھ گیا. وہ مختلف جگہوں پر مطلب آپ کے بن گئے ہیں بازوؤں میں, اس کے علاوہ بھی جسم میں ہے؟ ہاں بالکل. میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ حکیم فرحان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی. کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ جی میں کاشف بات کر رہا ہوں گلاسگو سے. جی کاشف بھائی ماشاء اللہ.
جی فرحان بھائی میں نے معلوم کرنا تھا میرے نا ناک کی جیسے نا بوجھ بڑا ہوا ہے جس کو نیزل پالپس بھی کہتے ہیں انگلش میں. تو اس کی وجہ سے مجھے پرابلم ہوتی ہے جیسے رات میں سوتے وقت بھی ایک سائڈ بند ہو جاتی ہے اور تو وہ بھی رات میں جیسے آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا کتنا عرصے سے یہ ناک کا گوشت بڑا ہوا ہے؟ یہ مجھے اسی ونٹر سے سٹارٹ ہوا ہے, سٹارٹ آف دا ونٹر سے. تو ابھی آپ کو ایک سائڈ بالکل بند ہے یا کبھی بند ہوتا ہے کبھی کھلتا ہے؟ یہ کبھی بند ہوتا ہے کھلتا ہے, جس سائڈ پہ میں لیٹتا ہوں نا وہ سائڈ بند ہو جاتی ہے. ابھی آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں وہ سسٹم آپ کا انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. آج میں آپ کو زبردست چیز بتاتا ہوں اس کے بارے میں. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں مسز حیدر بات کر رہی ہوں اٹلی سے. اٹلی سے؟ جی اٹلی سے. فرمائیے. جی میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی فرمائیے. پہلا یہ کہ میری والدہ ہیں, ان کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہے اور ساتھ میں ہائی شوگر بھی ہے. ڈاکٹرز کو چیک کروایا, وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, میڈیسن کھاتی ہیں مگر شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کنٹرول بھی نہیں ہو رہے. بات کرتی ہوتی ہیں, بات کرتی کرتی نارمل بات کرتی ہیں ہمارے ساتھ, پھر بے ہوش ہو جاتی ہیں ایک دم سے. ان کا بلڈ پریشر اور شوگر ایک دم سے اتنا ہائی چلے جاتا ہے. دل کا ڈاکٹر کو ہارٹ کا چیک کروایا تھا, وہ بھی کہتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر اور شوگر جو کنٹرول نہیں ہو رہی اسی کا سارا اثر ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ان کی عمر کتنی ہے امی کی؟ ان کی عمر 45 ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ عمر تو ٹھیک ہے ان کی, وزن کتنا ہے؟ وزن ان کا 95 kg ہے. 95. اچھا یہ بتائیں, وزن زیادہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی خوراک میں صحیح استعمال کر رہی ہیں کھانا پینا؟ جی خوراک میں بہت زیادہ. بھوک صحیح کھاتی ہیں؟ بھوک صحیح لگتی ہے ان کو؟ بھوک نہیں ان کو زیادہ لگتی. وہ شوگر کی مریض ہے تو وہ کہتی ہے مجھے بھوک نہیں زیادہ لگتی, وہ بہت کم کھاتی ہے اور کھاتی. بس ٹھیک ہے, آپ دیکھیں پروگرام میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی فرمائیے کون اور کہاں سے؟ میں سجاد بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی سجاد بھائی فرمائیے. میں نے ویٹ کیا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے آپ سے پوچھنا کیا. اچھا میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخر کیا ہوا ہے, جو کس وجہ سے, کہ میرا ڈر لگ گیا, یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں تو ویسے بڑا فرینڈلی ہوں بھائی. اچھا ہاں سجاد بھائی فرمائیے. صرف مجھے نا سردیوں میں, گرمیوں میں مجھے بالکل خارش نہیں ہوتی, صرف سردیوں میں جب زیادہ ہیٹر لگتا ہے نا, گھر میں اندر رہتا ہوں یا گاڑی چلاتا ہوں زیادہ دیر گاڑی میں رہتا ہوں تو یہاں خارش ہوتی ہے منہ پر, آنکھوں کے آگے پیچھے نہیں, بالکل جو ہے نا ڈرائی ہو جاتا ہے, سرخ ہو جاتی ہے آنکھیں اور خارش ہوتی ہے زیادہ. اچھا. اور یہ نیچے جو ہے نا گلے پر بھی اور منہ کے اوپر جو ہے نا. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں احمد بات کر رہا ہوں پریسٹن سے. احمد بھائی پریسٹن سے؟ جی جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کریں. جی جی میں پریسٹن سے بات کر رہا ہوں. اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کریں نا. جی جی میں پریسٹن سے بات کر رہا ہوں. اچھا سوال یہ ہے کہ میرے ایک تو لیفٹ سائڈ والا جو آرم ہے نا, ہیلو جی 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 جی, اس میں نا میرے ہینڈ پہ اور یہ کونی کے نیچے سے نا پین شروع ہو جاتی ہے کبھی کبھار, اور بہت زیادہ پین ہوتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ میں نے بلڈ پریشر وغیرہ سب کچھ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا مسئلہ ہے. یہ بتائیں وزن آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 42. اور یہ بتائیں کہ وزن کتنا ہے؟ وزن میرا نیئرلی 78 ہے. 78 ہے. اچھا بازو جو ہے آپ کا وہ فریز تو نہیں ہو جاتا؟ فریز بالکل نہیں ہوتا, لیکن سم ٹائم رات کے وقت جو ہے نا وہ میرے بازو. آپ دیکھیں پروگرام میں ذکر کرتا ہوں, اور ابھی ہم نے چلنا ہے بریک پر, اور پھر انشاءاللہ پھر بریک سے واپسی پر انشاءاللہ مزید پھر شامل کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین کرام چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم دیں گے طب نبوی کی روشنی میں. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، ویلکم بیک اور ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، کچھ کالز اور ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جوابات کی جانب بڑھیں گے. جی ماشاءاللہ. فرسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جلدی سے بتائیے کہ کون اور کہاں سے کال کر رہی ہوں؟ میرا نام رانی اور میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. جی رانی بہن، برمنگھم سے سوال کیا ہے؟ میرا نا اسپائنل کورڈ میں نا وہ مسنگ ہے، وہ کیا حرام مغز، تو اس کے لیے کوئی بتا سکتے ہیں؟ بڑی آوازار زندگی ہے. میری بہن یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 47. 47. جی. وزن کتنا ہے؟ 48 یا 50 اتنے تک ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آپ کے یہ کمی ہے آپ کے اندر؟ میں نے نا بہت MRI کرائی ہیں، لیکن دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ گئی، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کے لیے جھکنا، اٹھنا، بیٹھنا زیادہ مشکل ہے؟ بہت یہ مشکل ہو گیا، لگتا ہے کہ بس زندگی مر. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ میری 2 بیٹیاں ہیں. 2 بیٹیاں ہیں. تو یہ کتنا عرصہ ہوا آپ کو یہ تکلیف؟ مجھے جب سے پتا چلا ہے 10-11 سال سے. 10-11 سالوں میں کسی حکیم صاحب سے کسی کوئی رابطہ ہوا، کچھ کوئی علاج کرایا؟ نہیں، صرف ڈاکٹروں کی. میں انشاءاللہ میری بہن میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ سعدیہ بول رہی ہوں لندن سے. جی بہن سعدیہ لندن سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ 2 سوال ہیں. ایک تو میرے منہ پہ دانے بہت بنتے ہیں اور نشان چھوڑ جاتے ہیں وہ. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 34. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے منتھلی سائیکل ٹھیک ہے؟ جی. اچھا یہ بتائیں شادی شدہ ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیں. منہ پر دانے جو ہوتے ہیں اس میں پیپ بھی بن جاتی ہیں؟ نہیں، وائٹ سا ہلکا سا جیسے کیل سا نکلتا ہے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ. ایک اور سوال. جی. میرے سر میں درد رہتا ہے اور جیسے کبھی کبھی جیسے سر سن ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا درد ہر وقت. اچھا سر جو ہے سن ہو جاتا ہے کہ پورا سر سن ہوتا ہے؟ پیچھے سے زیادہ مجھے فیل ہوتا ہے، پچھلا حصہ. بلڈ پریشر چیک کرایا؟ ٹھیک ہے، بلڈ پریشر وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے، ٹیسٹ سارے ٹھیک. میں ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ. نیکسٹ کالر السلام علیکم. جی ناظرین کرام، اب میرے خیال ہے کہ ہم جوابات کی جانب بڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے. سب سے پہلی کالر تھی ہماری بہن برمنگھم سے، ان کی عمر 60 سال ہے، اور ان کی تو نہیں بتا رہے، ان کی کوئی سہیلی ہے، ان کی کوئی جاننے والی ہیں اسلامی بہن، ان کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ 60 سال ان کی عمر ہے اور لیفٹ ایڑی میں جو ہے درد رہتا ہے اور پیشاب کی کافی تکلیف ہے اور جو ہے پیشاب بھی کنٹرول نہیں ہوتا. دیکھیں لیفٹ ایڑی میں جو درد ہے، اب اس کے لیے ایک تو دیکھیں اپنے شوز وغیرہ اس کو چینج کریں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر اپنے ایڑی اور اپنے اس عمر میں آ کر خون کا دوران یاد رکھیے. جب بھی جسموں میں درد یا جسم کے کسی پٹھے میں یا اعصاب میں درد ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں خون کا دوران صحیح نہیں ہوتا. جب خون کا دوران اگر درست ہو جائے تو پھر کیا ہے، پھر یہ سلسلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کام کریں کہ آپ تیل کا مساج کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ہے زیتون کا تیل، اس میں شفا ہے. اس کو آپ لوگ کیوں ذہن میں نہیں رکھتے؟ زیتون کے تیل کا مساج کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں کہ آپ رات کو سوتے وقت خاص طور پر مساج کریں. مساج کرنے کے بعد اس کے اوپر اس کو لپیٹ دیں. لپیٹنے کے بعد جو ہے پھر اس کو کیا نام ہے، لپیٹنے کے بعد صبح جب اٹھیں تو یکدم نہ کھولیں بلکہ اس کو یعنی ساکس اوپر پہن لیں. اس کے بعد جو ہے اس حصے کو ہوا نہ لگنے دیں. ایک کام یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ جب آپ کو جس حصے میں درد ہے وہاں پر اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے من شر ما اجد و احاذر کے بھی یہ کلمات موجود ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے خاص طور پر اپنے پاؤں کو ایک بالٹی کے اندر پانی گرم کر لیں، کسی برتن کے اندر پانی گرم کرنے کے بعد اس کے اندر نمک ڈال دیں. نمک جو ہے وہ سمندری نمک ہونا چاہیے، وہ ڈال دیں. ڈالنے کے بعد اس کے ایڑی کے اندر اس پاؤں کو جو ہے اپنے اس برتن کے اندر رکھیں
رکھیں اور یہ ہفتے میں 3-4 دفعہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے پاؤں کو ایسا ٹھنڈا نہ چھوڑیں، اس کو جو ہے کسی یعنی کپڑے وغیرہ سے اچھی طرح لپیٹ کے رکھیں۔ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ایڑی کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیشاب کی تکلیف رہتی ہے تو آپ کیا کریں کہ تل لے آئیں، وائٹ تل اور بلیک تل، جسے یہ چھوٹے تل ہوتے ہیں، تل کے لڈو ہوتے ہیں، لڈو نہیں لے کے آنے آپ نے، کیونکہ 60 سال ہو سکتا ہے آپ کو شوگر بھی ہو، میں پوچھ نہیں سکا، لیکن آپ کیا کریں کہ وہ تل جو ہے رات کو نہیں ہو سکے تو صبح کے وقت میں اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، اور دودھ کے اندر جو ہے ہلدی ڈال دیں، دودھ کے اندر ہلدی ڈال کر تل جو ہے وہ 1 چمچ کھانے کا دونوں کو پیس لیں، اور پیسنے کے بعد جو ہے ہم وزن لے لیں، یعنی 100 گرام لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے 1 چمچ جو ہے اس کو گرائنڈ کیا ہوا اس کو ہلدی والے دودھ کے ساتھ کھا لیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ پیشاب کی تکلیف کافی حد تک انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی۔ لندن سے مسز شیخ تھیں اور ان کا جواب تو ہم دے چکے ہیں۔ بھائی زبیری صاحب تھے ماشاءاللہ، ہمارے بڑے محبت والے ہیں، ہائی بلڈ پریشر، اور دوسرا میں سمجھ نہیں سکا کیا پوچھا انہوں نے، حجامہ کی افادیت کے بارے میں۔ دیکھیں حجامہ کی افادیت پوچھ رہے ہیں کہ پہلے تو بڑا شور تھا لیکن ختم ہو گیا، ایسی ہرگز بات نہیں ہے، یہ سبحان اللہ آج سے 1500 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کی افادیت بہت زیادہ ہے، اور یہ مسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، یعنی کہ لوہے سے داغنے میں، شہد میں، اور فرمایا تیسرا حجامے میں، لیکن فرمایا کہ میں تمہیں 2 کاموں کا حکم کرتا ہوں، تیسرے سے منع کرتا ہوں، یعنی داغنے سے منع کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے شہد کا استعمال کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور دوسرا تمہیں حجامہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ حجامہ کی افادیت انتہائی مسلم ہے، اور حجامہ جو ہے بہت سے امراض سے، دنیا میں یہ ایک ایسا واحد علاج ہے جو آپ کے جسم سے ٹاکسنز کو، زہریلے مواد کو باہر نکالتا ہے، تو سبحان اللہ اس کی افادیت اور بھی بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کا میں پورا پروگرام کروں گا اور اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ بہرحال ام ایمن لندن سے تھیں، 4تھا سوال ہے، اور ان کی نیسز جو ہیں وہ حاملہ بھی ہیں، پریگننٹ ہیں، اور کھانسی بہت زیادہ ہے، اور 8 ہفتے یعنی کہ 8 ویک کی جو ہے وہ پریگننٹ ہے، اور کھانسی ختم نہیں ہو رہی، اس کے لیے کچھ بتلائیں۔ دیکھیں کھانسی کے لیے بہترین چیز، کیونکہ زیادہ گرم غذائیں بھی ان کو نہیں دینی ہیں، تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ چنے کھلائیں ان کو، یہ چنے ہوتے ہیں نا، چنے اگر یہ کھلائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں کہ کالی مرچی، اور اس کو جو ہے اس کو اس کو پیس لیں، اس کو شہد کے اندر مکس کر لیں، اس کو آپ اس کو چٹانا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کھانسی بہت زیادہ ہو تو اپنے انگوٹھے کو لے کر، یعنی کہ تالو جو نرم حصہ ہے اس حصے کو تھوڑا سا پریس کریں، اگر رات کے وقت بہت زیادہ ہو، ظاہری بات ہے پریگننٹ خاتون ہو تو اس کے لیے بہت مشقت ہوتی ہے کھانسی کی تکلیف، ایک تو اللہ کی طرف سے ایک انعام، اس کو سنبھالنا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ کریم شفا نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بہن قہوہ بنائیں، قہوے کے اندر ادرک ڈالیں، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ منٹ پودینہ ڈالیں، دار چینی ڈالیں، اس کا قہوہ بنائیں، قہوہ بنا کر اس کو پی لیں شہد ڈال کر، انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا، مجھے پھر بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی عاصم صاحب تھے لندن سے، ان کی عمر 76 سال ہے، کہتے ہیں کھانا کھاتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے گیس بن جاتی ہے۔ دیکھیں گیس بننا خاص طور پر اس عمر کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، چہل قدمی رک جاتی ہے تو پیٹ میں جو ہے گیس کے گولے بن جاتے ہیں۔ ہر وہ لوگ جن کو بادی کی تکلیف رہتی ہے، سب سے بہترین نسخہ ہر کھانے کے بعد جو ہے بھنے ہوئے سونف رکھ لیں، گھر میں تھوڑا سا سونف لے آئیں، بغیر کرل والے اس کو بھون لیں، اور بھوننے کے بعد ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لیا کریں۔ پھر کھانے کے تقریباً 40 منٹس کے بعد ایک قہوہ میں بتا رہا ہوں، اس کو استعمال کریں۔ آپ کے معدے کے اس کے علاوہ جملہ جتنے امراض ہیں پیٹ کے، یہ انتہائی مفید ہے، نوٹ کر لیں۔ میں ہمیشہ 6 چیزوں کا قہوہ بتاتا ہوں، اس کو نوٹ کریں۔ پہلی چیز سونف لے لیں، پھر دوسری اجوائن لے لیں، تیسری ادرک لے لیں، چوتھی جو ہے وہ منٹ پودینہ لے لیں، 5ویں چیز جو ہے گرین ٹی لے لیں، اور چھٹا جو ہے وہ شہد ڈال دیں اگر شوگر نہیں ہے، اور اس کو استعمال کریں۔ اور قہوہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر 1 کپ چاہیے تو آپ جو ہے کم سے کم بھی 1.5 کپ پانی ڈالیں گے یا 2 کپ پانی ڈالیں گے، اور پھر 1 کپ رہ جائے گا، پھر اس کو استعمال کریں گے، تو یہ انتہائی مفید ہے، آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ لندن سے مسٹر پٹیل صاحب تھے، بتا رہے ہیں ان کو ہڈیوں کی تکلیف ہے اور ہڈی میں انجری ہو گئی ہے۔ دیکھیں جی بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام ہے وہ ہلدی ہے، ہلدی کا استعمال کریں، ہلدی کو دودھ کے اندر پھینٹ لیں، اور اس کو اگر ہو سکے، اگر آپ کو کولیسٹرول کی پرابلم نہیں ہے تو اسی کے اندر ایک آرگینک جو ہے
انڈا لے لیں، دیسی مرغی کا انڈا، اس کی زردی لے لیں، صرف زردی اس میں پھینٹ دیں اور اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں، وہ اس کو پھینٹ کر اس کو آپ پئیں، یہ آپ کی جو ہے آپ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس حصے میں زیادہ تکلیف ہوئی ہے، انجری ہوئی ہے، وہاں پر آہستہ آہستہ جو ہے کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل اس کو ہم وزن لے لیں اور نیم گرم کر کے اس حصے کا مساج کریں آہستہ آہستہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ کافی حد تک اس سے فاقہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گرم ٹھکور کریں، کہ یعنی کہ مختلف چیزوں کی ٹھکور کی جاتی تھی ہمارے یہاں، تو آپ گرم ٹھکور کر سکتے ہیں جس چیز سے بھی چاہیں۔ اور اسی طریقے سے بہن گلاسگو سے تھی اور ان کا بیٹا ہے 22 سال کا، اس کو ڈپریشن ہو چکی ہے۔ حسنات محمود بہت پیارا نام ہے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے۔ ڈپریشن کے لیے میری بہن جو آپ کو میں نے بتایا تھا، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا بہت جامع ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بہن ڈپریشن کے لیے اس کے گھر جس کمرے میں وہ ہوتا ہے اس کے لیے سورہ رحمان شیخ عبد الباسط کی آواز میں لگوائیں اور وہ سنائیں، ڈپریشن کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو خاص طور پر جو ہے صبح کے وقت میں 7 دانے بادام اور 3 دانے کالی مرچی، 7 دانے بادام 3 دانے کالی مرچی، اس کو گرائنڈ کر کے اس کو دودھ کے ساتھ دیں، اس سے انشاءاللہ العزیز ڈپریشن کا مرض کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہماری بہن جمیلہ تھی برمنگم سے، ان کے بیٹے کو ایکزیما ہے، پوچھ رہی تھی کہ میتھی دانہ کس طریقے سے استعمال کریں۔ دیکھیں میتھی دانے کا استعمال جب ایکزیما ہو، خارش ہو یا آپ کے تادر ہو جسم میں کسی بھی حصے میں، تو اب اس میں میتھی دانے کا پیسٹ جو میں بتلاتا ہوں وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ میتھی دانے کو لے لیں، اس کو گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں کھوپرے کا تیل ڈال دیں یا اس میں اولیو آئل ڈال دیں یا پھر اس میں جو ہے آپ ویسلین ڈال دیں، جس میں مرضی آپ جو چیز بھی اس میں ملا دیں۔ اب ان تینوں چیزوں میں جو بھی چیز ملا کر پھر اس میتھی دانے والے پیسٹ کو جس حصے میں ایکزیما ہے، خارش ہے، اس حصے میں لگائیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر اسلام چینل کے آپ دیکھیں گے، وہاں میں نے خارش کے اوپر اور الرجی کے اوپر پورا پروگرام کیا ہے، اس کو بھی دیکھیے، اس میں بھی آپ کو کافی کچھ انشاءاللہ مل جائے گا نسخے وغیرہ۔ مسز احمد ہیں اسکاٹ لینڈ سے، ان کو بلڈ پریشر بھی ہے، جوڑوں کا درد بھی ہے، استھما بھی ہے، یعنی سانس کی تکلیف بھی ہے اور گلا خشک ہو جاتا ہے بار بار۔ اب اس کے لیے میری بہن بلڈ پریشر اور شوگر، ظاہری بات ہے یہ ایک ایسے مرض ہیں، خاص طور پر شوگر جس کی وجہ سے زبان خشک ہو جاتی ہے، بار بار منہ خشک ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر بھی اگر ہائی ہو تو پھر تو بندے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سانس کی تکلیف بھی ہے، تو میری بہن اس کے لیے سب سے بہترین چیز آپ کے لیے صبح کے وقت میں اگر آپ چائے پیتی ہیں، قہوہ پیتی ہیں، دودھ پیتی ہیں، تو اس کے اندر کلونجی کا تیل ڈال دیں، کلونجی کا تیل ڈال دیں اور ہلدی ڈالیں، یہ 2 چیزیں ڈالیں، یعنی کہ پہلے ہلدی والا دودھ اس کو ابال لیں، ابالنے کے بعد اس کو نیم گرم، اس کو یعنی کہ تھوڑا ٹھنڈا کر دیں، اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال دیں، اس کو نہار منہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ جو مرض ہے اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ لیکن جو دودھ آپ نے استعمال کرنا ہے فل کریم والا نہیں، آپ نے وداؤٹ کریم والا استعمال کرنا ہے، کیونکہ آپ کو سانس کی تکلیف بھی ہے۔ اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ صبح نہار منہ 1 عدد لہسن بھی کھانا شروع کر دیں آرگینک، تو اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا، پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ۔ بہن فرح ہے لندن سے، ان کی عمر 41 سال ہے اور ان کی رگوں میں، بازو میں چربی کے جو ہیں وہ ایک گلٹیاں سی بن جاتی ہیں۔ اس کے لیے میری بہن سب سے مفید چیز جو ہے وہ لہسن کا استعمال ہے اور دن میں قہوے کا استعمال ہے۔ دن میں جو قہوہ استعمال کرنا ہے وہ آپ نے سونف زیرہ ادرک اس کا قہوہ بنائیں، اس کو خوب ابالیں، خوب ابالنے کے بعد یعنی 2 کپ پانی ڈالیں، 1 کپ رہ جائے، اس قہوے کو دن میں زیادہ استعمال کریں اور صبح نہار منہ 1 عدد لہسن اس کے ساتھ یعنی کہ دار چینی والی پانی کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں، یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اسی طریقے سے یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ کاشف بھائی ہیں گلاسگو سے، ناک کا گوشت بڑا ہوا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ جی ناک کے گوشت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ کلونجی کا تیل اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب کلونجی کے تیل کو کیا کریں کہ آپ دن میں 3 مرتبہ آپ جو ہے کلونجی کے تیل اپنے ناک میں ڈالیں، کلونجی کا تیل لے لیں، لیکن شرط یہ ہے اوریجنل ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اوریجنل ملتے ہیں اور موجود بھی ہیں۔ اوریجنل تیل لے لیں۔ کان میں درد ہے، ناک کا گوشت بڑا ہوا ہے، ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، اس کے لیے کلونجی کا تیل انتہائی مفید ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ ڈالیں، بس اوقات دماغ میں چڑھ جاتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈالیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ، تو یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نسخے ہیں انشاءاللہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ابھی آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مسز حیدر ہے اٹلی سے، ان کی عمر 45 ہے، ان کی والدہ صاحبہ کی، اور 95 ان کا وزن ہے، والدہ کو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر ہے اور نارمل بات کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ میری بہن
امی کے بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے تو میں نے جو آج نسخے بتائے وہ ان میں سے کوئی بھی نسخہ آپ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو بے ہوشی آ جاتی ہے اور ظاہری بات ہے ان کا شوگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں. اب اس کے لیے میری بہن ایک تو ان کو میتھی دانہ آپ پابندی سے کھلائیں. رات کو میتھی دانہ گیلا کر لیں. اگر گیلا نہیں کھلا سکتے تو ان کو کیا کریں کو رات کو ان کو میتھی دانہ جو ہے پانی کے ساتھ ہلدی والا پانی بنائیں, پانی کو گرم کر لیں, نیم گرم کر لیں اور اس کے اندر ایک چمچ ہلدی ڈال دیں اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت جو ہے اس کے ساتھ میتھی دانے کو پیس کر جو ہے پھکی دے دیں ان کو اور اس کے ساتھ وہ کھا لیں. ایک کام یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ صبح کے وقت میں ان کو ایک لہسن کھلانا شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی ہے شوگر کے لیے, پھر وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. ابھی آپ یہ استعمال کروائیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ مجھے بتلائیے گا, پھر میں انشاءاللہ مزید بتلاؤں گا. اور ان کو بھوک بھی نہیں لگتی, اس سے انشاءاللہ بھوک بھی ان کی کافی کھلے گی. بھوک کے لیے مزید بھی جو ہے آپ قہوہ بھی استعمال کر سکتی ہیں, جو قہوہ میں نے بتلایا اس کے لیے کوئی اس میں شہد نہ ڈالیں, باقی جو میں نے قہوہ بتایا وہ آپ استعمال کریں. سجاد بھائی ہیں سردیوں میں منہ پر خارش ہوتی ہے اور گلے پر بھی خارش ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ بتلائیں. دیکھیں جی سبحان اللہ, یہ زیتون کا تیل جو ہے نا اس سے آپ استعمال کریں. زیتون کے تیل کو جو ہے آپ رات کو سوتے وقت اور خاص طور پر صبح جب آپ اٹھتے ہیں, ایک تو آپ کے چہرے بھی انشاءاللہ رونق ہو جائے گا, اور ایک دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ نور السماوات والارض, سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے, غالباً 36 ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ, یہ آیت نمبر 36 جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے چہرے پر پھونکیں اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کی پابندی کریں. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ وضو بار بار کریں, یعنی کہ وضو کے اوپر وضو بھی کریں یا اس چہرے کو بار بار پانی مارا کریں. اس کے ساتھ ساتھ زیتون کا تیل ہمیشہ لگائیں, جب بھی وضو کریں اس کے بعد زیتون کا تیل لگائیں اوریجنل والا اولیو آئل, تو اس سے انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو افاقہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ اگر اس سے بھی نہ ہو تو میتھی دانے کا پھر پیسٹ جو ہے ہم جو استعمال کرواتا ہوں وہ آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا, جو ماشاءاللہ ریگولر ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے. تو احمد بھائی برسٹن سے, ان کی عمر 42 ہے اور لیفٹ بازو میں درد ہوتا ہے اور یہاں تک کہ کبھی فریز بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں بہترین اس کے لیے اس ملک میں کیا کرتے ہیں, انجیکشن ٹھوکتے ہیں اور انجیکشن ہی لگا دیتے ہیں. تو میرے بھائی اس کے لیے آپ جوان ہیں, ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کیا کریں کہ رات کو جو ہے نا ہلدی والا دودھ بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک انڈا پھینٹ لیں, وہ پی لیں. اس کے ساتھ ساتھ یخنی کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خاص طور پر اپنے اس حصے کا مساج کریں. مساج کس سے کریں گے آپ؟ تل کا تیل, زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل, یہ تینوں تیلوں کو ہم وزن لے لیں اور اس کو نیم گرم کریں, اپنے اس حصے کا مساج کریں. اس حصے کو بالکل ٹھنڈ باہر نہ لگنے دیں, اندر باہر آپ جاتے ہیں گرم ٹھنڈے اس طریقے سے نہ ہونے دیں. باقی انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو کافی حد تک اگر اس کا پراپر آپ مساج کریں گے, روزانہ رات کو سوتے وقت پابندی کریں گے تو کام ہوگا. نہیں تو بھائی انجیکشن ہی لگواؤ, نہیں تو پھر خاص طور پر اس ملک میں گولیاں دیتے ہیں اور انجیکشن ہی لگاتے ہیں, یا تو پھر آپریشن کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اگر آپ اپنے آپ کو آج وقت دیں گے, ہمارے یہاں وقت دینا ہی اپنی باڈی کو بہت مشکل ہو چکا ہے. ایک دن پابندی کرتے ہیں, دوسرے دن چھوڑ دیتے ہیں. تو پابندی کریں گے صبح شام, اور اپنے اس حصے کو ہمیشہ گرم رکھیں. زیادہ جو ہے بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ پہنتے وغیرہ نہیں ہے, گرم رکھیں. سردی گرمی آگ پانی یہ مذاق نہیں, اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. رانی بہن برمنگم سے, ان کے بتا رہی ہیں کہ حرام مغز جو ہے اس میں کمی ہو چکی ہے اور زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے, یہاں تک کہ اٹھنا بیٹھنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے. میری بہن بہترین یہ ہے, سب سے بہترین چیز ایک تو مساج ہے. زیتون کا تیل, کلونجی کا تیل اور تل کا تیل, ان تینوں تیلوں کو ہم وزن کریں. ایک تو مساج کروائیں اپنے بچوں سے, بچیوں سے, جس سے بھی ہسبینڈ سے, جس سے آپ کمفرٹیبل ہوں. ایک تو مساج کروائیں. دوسرا کام یہ کریں میری بہن, رات کو میتھی دانہ, اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو دودھ کے ساتھ رات کو میتھی دانہ آپ استعمال کریں. یقین جانیے کہ میتھی دانہ انتہائی سبحان اللہ بہت مفید ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ اگر میتھی دانے کے ساتھ ساتھ آپ خاص طور پر تل لے لیں, وائٹ تیل جس کو بھی گرائنڈ کر لیں, یہ دونوں کو ہم وزن لے لیں. یہ مثال کے طور پر 100 گرام ہے تو دونوں کو 100 گرام لے لیں. اس کو کرنے کے بعد اس کو رات کو سوتے وقت جو ہے دودھ کے ساتھ آپ استعمال کرنا شروع کریں. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ یہ دیکھیں گی, جتنا عرصہ آپ بتا رہی ہیں 10 سال ہو گئے, تو کم سے کم بھی میں کہتا ہوں کہ اگر 1 سال اس نسخے کو آپ استعمال کریں تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ, اور میرے جو نسخے ہوتے ہیں وہ آسان بھی ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں نے کئی ایسے لوگوں کو ایسے نسخے بتلائے کہ ناظرین کرام وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں. یقین جانیے کہ میں جدھر سے گزرتا ہوں, ٹرین میں آتا ہوں, کہیں سے آتا جاتا ہوں, لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مخلوق خدا کے لیے جو ہے خدمت کی توفیق نصیب فرمائی, الحمدللہ. بہن رانی آپ اس طریقے سے یہ استعمال کریں, مجھے امید ہے کافی فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دن کے اندر جو ہے نا صبح کے وقت میں
ہلدی والا دودھ استعمال کریں، ہلدی والا دودھ استعمال کریں. اور اگر آپ انڈا لے سکیں، کچا انڈا، یہ جس کو میں نے بتلایا آرگینک، اس کو صبح کے وقت میں پی لیں زردی اس کے ملا کر، تو یہ بھی آپ کے حرام مغز کے لیے بہت مفید ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلے استعمال کر کے دیکھیں کہاں تک افاقہ ہوتا ہے، پھر مجھے بتائیے گا. بہن سعدیہ لندن سے، ان کے منہ پر دانے ہو جاتے ہیں، نشان بھی بن جاتے ہیں. جی ماشاءاللہ، میں نے چہرے کے اوپر پورا ایک پروگرام کیا تھا کہ آپ ایک چیز، میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، جن کے چہرے پر دانے ہوتے ہیں یا جن کے چہرے پہ خرابی ہے، چہرے پر نشانات ہیں، تو اب ان کے لیے خوبصورت سب سے بہترین نسخہ آپ یہ لکھ لیں آج: عرق گلاب، شہد اور ایپل سائڈر ونیگر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیسن لے لیں. یہ چار چیزیں، یعنی کہ شہد اور عرق گلاب، اور اسی طریقے سے شہد، عرق گلاب اور ایپل سائڈر ونیگر. ظاہری بات ہے اتنے جوابات دے دے کر دماغ بھی تھک جاتا ہے آخر. اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز جو ہے وہ آپ عرق گلاب، ایپل سائڈر ونیگر، اور کیا تھا جی، میں خود جو بیسن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس میں نیمبو بھی ڈال سکتے ہیں. اس کو پیسٹ کو بنا کر استعمال کریں. میں جو پہلے بتلایا اسی کو یاد کر لیں. بھائی مجھے خود بھول جاتا ہے، ظاہری بات ہے، انسان ہوں. اتنے سوالات کے جوابات مجھے ایک دوست حکیم مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ کی ہمت ہے کہ حکیم صاحب کے اتنے زیادہ پیشنٹس کو آپ ایک ہی پروگرام کے اندر اتنے سارے جوابات دیتے ہیں اور اتنے ماشاءاللہ جلدی جلدی بتا دیتے ہیں. ناظرین کرام، یہ پیسٹ میری بہن آپ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 36 سورہ نور کی وہ پڑھیں، اپنے چہرے پر پھونکیں، فجر کی نماز کی پابندی کریں. چہرے پر ایسی نورانیت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو سبحان اللہ خود بخود وہ لوگ جو چہرے پر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کریم ان کے چہرے پر ایک خاص نور عطا فرماتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میری بہن گرم اشیاء کا پرہیز کریں، اور رات کو میتھی دانہ کو گیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی بھی پئیں اور میتھی دانے کو استعمال بھی کریں. میتھی دانے کا پیسٹ بھی آپ چہرے پر لگا سکتی ہیں. میتھی دانہ، اور اسی میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں، اس کے اندر آپ ایپل سائڈر ونیگر بھی ڈال دیں اور اسی سے شہد بھی ڈال دیں. اس کا بھی آپ پیسٹ بنا کر لگا سکتے ہیں چہرے پر، یہ بھی بہت مفید ہے. اس کے علاوہ بھی چہرے کے لیے میرے پاس بہت سے نسخے ہیں، لیکن ناظرین کرام ابھی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم ناظرین کرام، کبھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا میرے بتانے میں کوئی کمزوری ہو گئی ہو، مجھے معاف بھی کیا کریں اور مجھ سے دوبارہ پوچھ لیا کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ناظرین کرام ایک انسان ہوں. انسان ہونے کے ناطے کوشش یہ ہوتی ہے، واللہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جتنے حضرات بھی بیمار حضرات مجھے کال کرتے ہیں، میں ان کو آسان سے آسان نسخے، بہت سے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کو ایسی جڑی بوٹیوں میں نہ پھنسا دوں کہ جو آپ کو ملنا بھی مشکل ہو جائے اور آپ کے لیے وہ استعمال کرنا اور بنانا بھی وہ نسخہ بہت مشکل ہو جائے. میری کوشش ہوتی ہے علاج بالغذا اور آسان سے آسان، اور یہی طب نبوی ہے. تو ناظرین کرام، میں گزارش کروں گا کہ جہاں آپ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں میرے حق میں بھی ضرور دعائیں کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی سبھی کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے. اور بالخصوص ہماری بہن جنہوں نے خاص طور پر، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں، ہماری بہن رانی بہن، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے اور بقیہ کو بھی صحت و تندرستی نصیب فرمائے. اور ہمارے ایک بہت ہی پیارے ساتھی ہیں سید جمال قادری صاحب، اللہ کریم انہیں صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے. حضرات کرام، اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جتنے حضرات بھی بیمار ہیں، گھروں میں، ہاسپٹلس کے اندر ہیں، یا رب العالمین انہیں شفائے کلی نصیب فرما اور اپنے رویے اور اپنے کردار اور اخلاق میں بہتری لانے کی توفیق نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین.